اچھا جی ایک منٹ، اس کا خلاصہ میں بتا دوں۔ ایمان بالغیب کا تصور آسان الفاظ میں، ایمان بالغیب کا تصور ہندو میں کیا ہے اور ایمان بالغیب کا تصور ہم میں کیا ہے، مسلمانوں کے، آسان دو لفظوں میں۔ دیکھو ہندو میں ایمان بالغیب کا تصور سرے سے پایا نہیں جاتا، ایمان کا تصور کیا سرے سے نہیں پایا جاتا، اور جو مسلمان ہے انہوں میں تو ظاہری بات ہے ان کی صفات بھی یہی ہے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اس طرح آخر میں جب ہم الف لام میم ذالک الکتاب میں شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ساری چیزوں کا قبر ہے، فرشتے ہے، انبیاء کرام ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، وہ آیات اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں کیا ہوگا، ایمان بالغیب والی جو ہے نا وہ اس میں وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایمان اور ان کے علاوہ جو ہے نا ہندو مذہب میں تو اس میں ایمان بالغیب بالکل سرے سے وہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو صحیح ہے۔ چلو یعنی یہ تو نہ اس کو مانتے ہیں، عذاب کو مانتے ہیں، اور اس طرح بلکہ وہ تو اس دنیا میں ہی کیا کرتے ہیں، جو تناسخ کا عقیدہ انہوں نے اختیار کیا ہے جس کو جونی چکر یا آواگان بھی کہتے ہیں، تو ان کا ایمان بالغیب کہاں رہا؟ وہ تو کہتا ہے کہ آخرت ہے بھی نہیں، اسی دنیا میں جو ہے نا اگلا جنم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری جنم ہوتا ہے، پھر دوسری جنم ہوتا ہے۔ آخرت میں یہ چیز نہیں ہے کہ آخرت ہوگا ہم مریں گے تو یہ دنیا بالکل ختم ہو جائے گی، دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، ادھر جنت ہوگی ادھر دوزخ ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تناسخ کی عقیدے کی وجہ سے ان کا ایمان بالغیب جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو علم کی بنیاد پر نہیں نہیں، یہ بھی ضرور نہیں، علم کی بنیاد وغیرہ نہیں ہے، عالمگیریت پڑھے یہ۔ عالمگیری ہندو مذہب ایک محدود دھرم ہے جو اپنے دامن میں صرف ان ہندوؤں کو جگہ دیتا ہے جو بائی برتھ یعنی پیدائشی ہندو، کسی اور مذہب یا قوم سے تعلق رکھنے والے کو اولن تو یہ اپنے مذہب میں شامل ہونے ہی نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی اصرار کر کے ہندو مذہب قبول کرنا چاہے تو اسے گھٹیا ذات کے درجے میں رکھا جاتا ہے، اور یہ چیز آج تک موجود ہے۔ اس کے برعکس اسلام ایک عالمگیر مذہب اور قرآن ایک عالمگیر قانونی کتاب ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور پیغمبر اسلام کے ذریعے اعلان بھی کروایا گیا، اس لیے دین اسلام قیامت تک ہر نسل اور قوم، ہر خطے اور اچھا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی کیا مطلب ہے؟ دیکھو ہمارے جو اسلام ہے نا یہ عالمگیر ہے، عالمگیر کا مطلب کیا ہے؟ عالمگیریت یا عالمگیر، عالم کہتے ہیں کائنات کو، گیر کہتے ہیں گیرنا، اس کو گیرنا، عالمگیر کہ اس نے تمام کائنات پر یہ محیط ہے، یعنی اس کے لیے کوئی وہ نہیں بس آپ ایمان لے آئے تو اسلام ایک عالمگیر ہے، یہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو کہ ایک محدود ہو، محدود افراد تک یا محدود اشخاص تک کیا ہو وہ، یعنی کہ محدود ہو ادھر تک، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے افراد ہم اس ملک میں بھی، یہاں بھی، یورپ میں بھی، آپ ایشیا بر اعظم کہیں پر بھی جائے تو آپ کو کیا ملے گا؟ اسلام کے وہ لوگ وہ ملیں گے، اور یہ ایک عالمگیر ہے، ان کے کوئی محدود افراد نہیں ہے، اس کے مقابل میں جو ہندو مذہب ہے تو وہ عالمگیر مذہب وہ نہیں ہے، بلکہ ان کے کچھ مخصوص ان کے عقائد ہیں، اور ابھی تک ایسا ہے، ورنہ تو پہلے ان میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ جس طرح یہودیت میں ہوتا ہے نا کہ جو یہودی ہوگا پیدائشی وہ یہودی ہوگا، کوئی دوسرا بندہ عیسائی ہو یا مسلم ہو یا اس طرح ہندو ہو وہ یہودیت اختیار نہیں کر سکتا، یہ اس کو جگہ نہیں دیتے، تو ہندو میں بھی یہی چیز تھی، اگرچہ آج کل تو ایسا ہے انہوں نے نرمی اختیار کی ہے کہ کوئی اگر معاذ اللہ اللہ نہ کرے کوئی مسلمانوں سے مرتد یا کسی دوسری مذہب سے وہ چلا جائے تو ان کو جگہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کی اصل کتابوں میں یہ ہے کہ وہ جو پیدائشی ہندو ہوگا نا وہ ہندو کہلائے گا، اور جو اگر کوئی کنورٹ ہوگا کسی دوسری مذہب سے وغیرہ تو اس کو یہ کیا ہندو کا نام وہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ عالمگیر مذہب نہیں ہوا، صحیح سمجھ آ گیا نا؟ جی سر، نجات کی طریقی جی، نجات کے طریقے ہندو مذہب میں نجات کے 3 طریقے ہیں، علم، عمل اور ریاضت، جبکہ اسلام میں نجات کے 2 طریقے ہیں، ایمان، عمل۔ ہاں اگر جی کوئی الگ شعبہ ہاں جی، یعنی یہ وجہ کوئی نہیں الگ وہ نہیں ہے، یعنی نجات کے طریقے ان کے ہاں 3 ہے، راہ عمل ہے، یعنی کرما مارگ، گیان مارگ اور بگتی مارگ، یہ ان کے ہاں ہے، لیکن ایمان میں مسلمانوں کے ہاں کیا ہے؟ راہ نجات کے طریقے وہ 2، ایمان لے آؤ اور ایمان کے ماں عمل صالح کرو، بس یہ 2 بنیادی چیزیں، تناسخ ہو یا جہاننو، یہ کیا پایا جاتا ہے جی ان کا عقیدہ؟ ہندو مذہب کے بنیادی عقائد میں تناسخ یا واگون بھی شامل ہے، جس کے مطابق ہر انسان ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ نئے وجود کے ساتھ جنم لے کر دنیا میں آتا ہے، جبکہ اسلام کا تصور اس کے بالکل برعکس ہاں ہے، جی، آدمی پر کیا مطلب ہے تناسخ کا؟ تناسخ کا مطلب بار بار اپنے گناہوں کی وجہ سے یا اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنم لینا، لیکن یہ جنم لینا
ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی آخرت میں دوسرا جنم ہوگا، بلکہ کہتے اسی دنیا میں دوسرا جنم جو ہے نا وہ لیں گے. اور یہ دنیا کہ جو میں پہلے بتا دوں کہ اس میں کئی مہاجک ہیں، اور ہر ایک مہاجک میں کئی جگ ہوتے ہیں، اس میں لاکھوں سال ہوتے ہیں. آخری جگ چل رہی ہے، اس میں اتنے لاکھوں سال ابھی باقی ہیں، اس کے بعد یہ دنیا فنا وغیرہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو تناسخ کا عقیدہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر بندہ آ گیا وہ پھر مر جاتا ہے، اگر نیک اعمال کی تو جنت میں جائے گا، اور اگر برے اعمال ہے تو وہ جہنم میں وہ چلا جائے گا. جبکہ تناسخ کا عقیدہ اسلام میں اس کا سر سے تصور ہی نہیں ہے، جس طرح تصور ہندو کے ہاں یہ پایا جاتا ہے. جبکہ ہندو کا تناسخ یہی ہے کہ دنیا میں بندہ بار بار جنم لیتا ہے اپنے گناہوں اور اپنے اچھائیوں کی وجہ سے. نکاح اور نیوگ، یعنی نیوگ اور نکاح کیا تھا، کل میں بتا چکا تھا کہ نکاح کا تصور اسلام میں ہے اور نیوگ کا تصور کہاں پر ہے، ہندو مذہب ہے. نیوگ میں نے کل بتا بھی دیا تھا کہ کوئی اگر بیوی اور وہ ہندو ہو اور اس کا شوہر بھی ہو، اور اس طرح ان کے بچے پیدا نہ ہو تو کسی غیر مرد کے ساتھ وہ جنسی تعلقات قائم کر کے بچے وہ پیدا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا وہ تھا کہ جو دوسری والی مثالیں میں نے آپ کو بتا دی تھی. ٹھیک ہے، جبکہ اسلام میں ایک پاک رشتہ ہوتا ہے جو نکاح والا رشتہ ہوتا ہے، تو یہ تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا نیوگ کا، جبکہ اسلام میں نکاح والا تصور پایا جاتا. ٹھیک، اچھا جی، مادہ اور مادہ کا تصور ادھر یعنی بس ہندو چھوڑ دے مذہب وہ مادہ اور کے وراثت پہ آ جائے. بس یہ وراثت پہ صفحہ نمبر 76 یہ اہم پڑھیے. ہندو مذہب میں عورت کو اس کے وراثت کا حق عورت کو اس کے وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے. لڑکی اپنے باپ کی جائیداد کے وارث نہیں بن سکتی. کوئی بیوہ عورت اپنی جائیداد فروخت کرنے کا حق نہیں رکھتی. کسی بیوہ عورت کو نکاح ثانی کرنے کی اجازت نہیں، البتہ نیوگ کی کلم کھلا اجازت ہے. اسی طرح عورت اپنے شوہر کے مال اچھا کیا مطلب ہے؟ دیکھو عورت کو انہوں نے بالکل سائڈ پہ کر دیا. اسلام کا وراثت کا جو تصور اسلام میں پایا وہ یہ ہے، انہوں نے اللہ پاک نے قرآن میں عورت کو اصل بنایا اور عورت کو اصل بنا کر مرد کا حصہ متعین کیا، اور کیا فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دو بہنوں کے یا دو عورتوں کے حصے کے برابر مرد کو حصہ ملے گا. یہ نہیں بتایا کہ ایک مرد کے حصے کے برابر عورتوں کو آدھا ملے گا، بلکہ پہلے عورتوں کو اصل بنایا اور مردوں کو اس کو ماتحت کر دیا. تو اسلام نے عورت کو اتنی عزت جو ہے نا وہ دے دیا. بس ٹھیک ہے، یہ تو